اتنا سا موقع شیطان کو دینا. دیکھیے انہی قسم کی چیزوں سے جو ہے نا پھر یہ بات آگے بڑھتی. بڑے بڑے گناہ آدمی کر لیتا. ایک صاحب نے کہا میں شراب پیتا ہوں, کسی کا خون تو نہیں پیتا. یہ پاکستان کے بہت بڑے لیڈر کا بہت مشہور جملہ ہے. ہم اتنے بڑے لیڈر تو نہیں ہیں, لیکن ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مولانا شراب پیتے اور زنا کرتے ہیں, کسی کا دل تو نہیں توڑتے. آپ مولانا حضرات ممبر میں جا کے سمجھتے ہیں آپ کو کھلی اجازت مل گئی, جس کی پکڑی چاہے اٹھا لیں, جس کی چاہے توہین کر. آپ سے تو ہم شرابی بے کر. اور اردو شاعری, میں شاعروں کے خلاف نہیں ہوں. 2 مہینے پہلے بھی غلط فہمی ہو کہ شاعر حضرات مجھ سے بلا وجہ ناراض ہو. میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا, وہ سمجھے کچھ اور. لیکن اردو شاعری میں بعض اوقات ایسا کہا جاتا کہ جی ہم شرابی اور کھل کے شراب پیتے ہیں, ہم منافق نہیں, ہم اس سے تو بہتر ہے نا جو گھر میں جا کے چھپ کے گناہ کرتا. اسلام میں بالکل الٹا مسئلہ ہے. گناہ خود ایک پہلے حرام ہے, اور اگر کھل کے کرو تو ڈبل حرام. کیونکہ گناہ اس کا تعلق نفاق سے نہیں, گناہ ایک بیماری. ایک آدمی بیچارہ جب بیمار ہو گئے, اور ایسی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے, تو ابھی اس کی ذمہ داری ہے کہ بیماری کو وہ اپنے حد تک رکھے, دوسروں تک نہ پہنچنے دے. لیکن یہ بات ذرا سی بے ترتیب ہو گئی. آئیے اب ترتیب میں لے کر آئے. اور ترتیب یہاں سے کہ گھر کے آپ حضرات اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ ملک میں بیٹھے, اور اس کے بہترین شہروں میں سے ایک میں بیٹھے, اور اس اعتبار سے شاید زیادہ مذہبی ماحول میں بیٹھے کہ جہاں نماز میں لوگ کم ہو, تقریر میں زیادہ ہو. تو خیر ان سب کے باوجود آپ میں سے اکثر کا تعلق یا پاکستان سے ہے یا انڈیا سے. بہرحال وہ آپ کا ماضی ہے, وہ آپ کا پاسٹ ہے, آپ کے روٹس وہاں. 14 اگست جو پاکستان میں ختم ہو گئے, انڈیا میں شروع ہوئی ہے 15 اگست. انڈیپینڈنس ڈے یا آزادی کا ایک دن. اب آپ حضرات یہاں پہ صرف اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن کی حد تک جشن آزادی دیکھ رہے ہوں, مگر جو کل کی میری تقریر تھی اسی کو ملا رہا. انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے اسلام ایک بہت ہی اہم پیغام دیتا, اور اس پیغام کے 2 حصے ہیں, پارٹ 1 اور پارٹ 2. پارٹ 1 اس نبی کی زبان سے کہلوایا خدا نے, جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بعض روایات کے مطابق 14 سال جیل میں گزرے, وہ خود قید میں رہا. اور پارٹ 2 اس امام کی زبانی ہمارے سامنے آئے جس کی عمر کے 14 سال قید خانے میں گزرے. ایک وہ نبی ہے اور ایک یہ امام. اس نے بھی اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ 14 سال جیل میں گزارا, اس نے بھی اپنی زندگی کے 14 سال قید خانے میں گزارے. ایک جملہ ان کی زبان پہ آیا نبی کی جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کی آیت بنا دی, اور ایک جملہ امام کا جو ہمارے اعتبار سے اتنا ہی اہم ہے جتنے قرآن کی آیت. جو حدیث امام نے ارشاد فرمائی فقہی اعتبار سے اس کا وہی اسٹیٹس ہے جو قرآن کی آیت کا. اب یہ جملہ بھی ذرا تشریح چاہتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے. نبی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. حضرت یوسف جس وقت ان کو حرام کی طرف زبردستی دھکیلا ہے زلیخا, اور وہ مجبور کر رہی ہے یوسف کو کہ گناہ کرو, آفر جو ہے سامنے سے آ رہی ہے. یوسف ان کے گھر میں غلام ہیں. غلام کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا تھا پہلے زمانے میں. آج آپ کے جانوروں کا اسٹیٹس زیادہ ہے پرانے زمانے کے انسان غلاموں سے. دباؤ ڈالا جا رہا ہے, پریشرائز کیا جا رہا. دیکھیے پریشر ڈال کے آپ سے کوئی کام کروایا جائے تو بعض اوقات شریعت نے اس کی اجازت دی. شب معراج جب رسول اللہ آسمانوں پہ گئے تھے تو اللہ سے جو کچھ تحفے لے کر آئے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ میری امت بھول کے عالم میں جو گناہ کرے گی وہ معاف. بھول الگ چیز ہے, جہالت الگ چیز ہے. بھول وہ جس کی مثال میں نے پرسوں دی کہ آپ کو پتا ہے کہ پانی پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے, بھولے سے آپ نے پانی منہ میں رکھ لیا, آدھا پانی حلق سے نیچے اتر بھی گیا لیکن روزہ آپ کا صحیح معاف. اور ایک جو مجبوری میں کسی سے گناہ کروایا جائے تو مجبوری کے عالم میں اگر گناہ کروایا جائے تو کچھ شریعت کی اجازت اور گنجائش بھی ہے, مگر اس کی 2 قسمیں. ایک مجبوری میں وہ گناہ کروایا جا رہا ہے جو آپ کا دل بھی نہیں جا رہا, ڈنڈے مار مار کے ہم سے کہا جا رہا کہ فرائی مینڈک کھاؤ, ہم نہیں کھا سکتے.
ڈنڈے مار مار کے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت مزیدار تلی ہوئی چھپکلیاں، بہت اچھا ان کا سوپ بنا ہے، مولانا ذرا استعمال کیے۔ نہیں کھا سکتے ہم، چاہے کوئی مجبوری کیوں نہ کر رہا، کھائیں گے تو فوراً قے ہو جائے۔ یا جو شب معراج رسول خدا نے دیکھا تھا، سڑے ہوئے کتے کا گوشت لوگوں کو زبردستی کھلایا جا رہا، قے ہو رہی اور کھلایا جا رہا۔ پوچھا یہ کون لوگ؟ خدا نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں ہم حلال طریقے سے بھی روزی کمانے کا موقع دیا تھا، یہ حلال کو چھوڑ کے حرام کی جانب جا رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنی بدبودار اور گھناؤنی اور ڈسگسٹنگ چیز کھا رہے ہیں۔ لیکن یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جملہ بعد میں آ جا کہ روزے کا یہ مقصد حرام کو جسم سے پگھالنا، لیکن وہ بات کیجیے۔ ابھی بات ایک گناہ وہ ہے زبردستی کروائے گا لیکن ہمارا دل قبول نہیں کر رہا، ایک گناہ ہے زبردستی کروائے گا مزے کا۔ شاید کوئی بہت ہی جو مومن و متقی لوگ ہیں ان کو زبردستی کوئی شراب بھی پلوا، شریعت اجازت بھی دے دے تب بھی شراب پی ہی نہیں جائے، لیکن جو زلیخا گناہ کروا رہے زبردستی کا گناہ ہے۔ اور میں آگے کیا کہوں، اس لیے کہ بہرحال مجھے اندازہ ہے کہ بچے بھی ہیں اور خواتین بھی سن رہی ہیں، خواتین کے بارے میں اس میں ظن ہے کہ وہ بھی سن رہی ہوں گی، لیکن اتنا تو بہرحال آپ اشاروں سے سمجھ جائیں، غلام کو مجبور کر رہی ہے گناہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں شاید اس غلام کو چھوٹ بھی مل جانے مجبور تھا، مگر کیا جملہ حضرت یوسف کہتے ہیں، اور وہ صاحب کے زلیخا تھریٹ کر رہی ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میرا شوہر پرائم منسٹر ہے فرعون کا، بادشاہ کا نام فرعون ہے، وزیر اعظم کا نام عزیز مصر، ساری زندگی تمہیں جیل میں سڑا دوں گی۔ اس پوزیشن میں بھی ہے کہ وہ اپنی بات منوا سکتی۔ حضرت یوسف نے جملہ کہا جو قرآن کی آیت ہے، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، خدا بندہ جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے اس گناہ کے مقابلے میں جس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسلام آزادی اور انڈیپینڈنس کا ایک تصور ہم کو دے رہا کہ ایسی آزادی جو اپنے ساتھ گناہ لے کے آ رہی ہے، اس سے 1000 گنا بہتر ہے وہ جیل جہاں پہ آدمی گناہوں سے بچا ہوا۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں میں کھل کے نہیں کہنا چاہ رہا کہ جس ملک اور ماحول سے آپ آئے ہوں آپ کو وہ ملک بڑا گھٹا گھٹا لگ رہا ہو، وہاں پہ بڑی پابندیاں لگ رہی ہیں اور رشتہ داروں کا پریشر ہوتا ہے، دوستوں کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک کمیونٹی کا پریشر ہوتا ہے، اور ایسے علاقے میں آپ آ گئے ہیں کہ ہر ایک کو فریڈم حاصل ہے۔ شوہر بیوی سے نہیں پوچھ سکتا کہ تم کہاں کی بیوی جو ہے شوہر سے کوئی سوال نہیں کر سکتی، آپ کو ذرا کھلا کھلا ماحول لگ۔ لیکن قرآن جو تصور دے رہا ہے آیت قرآن کی آپ چیک کر سکتے ہیں، جیل بہتر ہے جہاں پہ آدمی گناہ سے بچ جائے، اس آزادی سے کہ جو آزادی انسان کو گناہوں کے راستے پہ لے جا رہے۔ اور یہی جملہ کیا ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی زبان پہ نہیں آیا؟ وہ یوسف نبی ہے جو 14 سال قید میں رہا، اور یہ اس یوسف کا یوسف امام ہے جو 14 سال ہارون کی قید میں رہا، اور یہ قید خانہ یوسف سے بدترین قید خانہ تھا۔ یوسف کا قید خانہ کھلا ہوا قید خانہ تھا، لوگوں کی ایک دوسرے سے ملاقات تھی۔ ساتویں امام جس قید خانے میں تھے وہ کتنا سخت تھا، انڈر گراؤنڈ، اور آج کل کی یہ ٹیکنالوجی والا انڈر گراؤنڈ نہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، اتنا اندھیرا، نہ سورج کی روشنی پہنچے نہ ہوا پہنچے، تازہ ہوا، اتنا سخت ترین قید خانہ کہ جب امام وہاں 14 سال رہے، اور بعض اوقات کوئی آدمی امام کو وزٹ کرنا چاہتا، میں ٹائم کی وجہ سے ساری ڈیٹیل کو شارٹ کر رہا ہوں، ڈیلیٹ کر رہا ہوں، جب وہ وزٹ کرنا چاہتا ہے امام کو تو اسے امام نظر نہیں آتے، لگتا ہے زمین پہ ایک سفید کپڑا جو ہے وہ رکھا ہوا۔ کوئی انسان کتنا کمزور ہو جائے، ضعف بدنی ورقۃ جلدی ودقۃ عظمی، جو دعائے کمیل میں جملے آئے، کتنا کمزور اور ویک ہو جائے کہ اس کا جسم نہ لگے، کپڑا نظر آئے، خالی ایک کپڑا زمین پہ بچھا۔ میرا ساتواں امام اس حالت میں ہے، دیوار اتنی قریب کہ آدمی رات کو سوئے تو ٹانگیں نہیں پھیلا سکتا، چھت اتنی نیچی کہ کھڑا ہونا چاہے تو سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا،
بعض تکلیفیں سنتے ہی آدمی جو ہے سمجھ لیتا ہے کتنی بڑی تکلیف ہے، کوڑے مارے کسی. اور بعض تکلیف ایسی ہے جب تک کہ آپ پہ نہیں گزرے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. گردن نیچی کر کے کھڑا ہو جانا کیا تکلیف، 2 گھنٹے کھڑے ہو جائیے تو پتہ چلے گا 14 سال کسے کہتے ہیں. اور غذا بھی اتنی کم، 24 گھنٹے میں صرف جو کی 2 بہت چھوٹی روٹیاں. امام اتنے کمزور ہوگا لیکن اس وقت بھی امام کی زبان پہ جو جملہ آتا تھا وہ یہی تو تھا، الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنی عبادت کے لیے ایسی جگہ عطا کی ہے جہاں میں ہر ایک سے محفوظ رہ کے اس کی عبادت کر رہا ہوں. جیل بہتر ہے اگر وہاں عبادت خدا کا موقع مل رہا ہے. اور دنیا کے ترقی یافتہ اور دولت مند ملک کے بڑے بڑے کوٹھی اور بنگلے اور ولا بیکار ہیں اگر وہاں جا کے انسان گناہ کے راستے پہ لگ گیا. اب آئیے آزادی کے لیے دوسرا جملہ سن. یہ دونوں ابھی جو میں نے جناب یوسف اور 7ویں امام کا واقعہ پڑھا، دونوں ایک چیز ہے، جیل بہتر. ایسی آزادی سے جو عورتوں کو بے پردہ کر دے، جو جوانوں کو ڈسکو کا عادی بنا دے، جو بزرگوں کو دوسرے کی توہین، ایگو پرابلم بہت بڑا پرابلم ہو، اس سے جیل بہتر. اور آئیے دوسرا جملہ، بغداد. اور اس زمانے کا بغداد ہے